جی अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। 2 हलकों की PP 272 और PP 273। कोशिश होगी कि मुख्तसर टाइम में आपको बताया जाए कि इन 2 हलकों में क्या सूरत हाल है, कौन सी जमात जीत सकती है या किसके जीतने के ज्यादा चांस हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जो वहां पे असरअंदाज हो सकती हैं इंतखाब के ऊपर। अच्छा, पहला हलका जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं जनाब, वो हलका है PP 272, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ का ये हलका है। दोनों हलके जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के हैं। अच्छा, PP 272 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं वो सरदार मौजम जुतोई हैं। इनका जो खानदान है बड़ा इन्फ्लुएंशियल खानदान है, उनका सियासत से ताल्लुक है। ये खुद भी साबिक MNA रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और यहाँ पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट हैं वो हैं जनाब सईदा ज़ारा बासित सुल्तान बुखारी। ये हैं जी जोजा या वाइफ हैं ये PTI के जो मुनहरिफ MNA हैं सैयद मखदूम बासित सुल्तान बुखारी साहब, ये उनकी वाइफ हैं। और बासित सुल्तान बुखारी जो हैं वो आपको याद होगा कि वो इस हलके से जीते थे इंडिपेंडेंट और बाद में वो PTI में शामिल हो गए। फिर उन्होंने PTI को छोड़ दिया और इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया, जिसकी वजह से बहुत सारी उनके ऊपर तनकीद भी हुई। लेकिन इस हलके के अंदर भी अब जो सिचुएशन ये है कि इनका अभी भी काफी ज्यादा असर और रसूख है। और इस हलके के अंदर इनकी ऑल्दो के वाइफ इलेक्शन लड़ रही हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं वहां पे जो ग्राउंड पे हमारी बात हुई, मकामी सहाफियों से बात हुई, उन्होंने हमें ये बताया कि इनकी जो वाइफ हैं उनकी तस्वीर भी आपको पोस्टर पे नजर नहीं आती है और ना ही वो कोई मीटिंग्स अटेंड कर रही हैं, ना ही वो जाके कहीं पे कैंपेन कर रही हैं। तो बुनियादी तौर पे मखदूम बासित सुल्तान जो हैं वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो हर जगह पे खुद जाके कैंपेन कर रहे हैं। और जो सरदार मौजम जुतोई का मुकाबला है, PTI के जो कैंडिडेट का मुकाबला है, वो मखदूम बासित सुल्तान बुखारी साहब से ही मुकाबला है एक तरह से। तो वो इसलिए कि वो खुद वहां पे इलेक्शन की कैंपेन चला रहे हैं, सब कुछ सारा निजाम उन्होंने खुद संभाला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक और जो है इंपॉर्टेंट शख्सियत वो मखदूम बासित सुल्तान बुखारी के भाई हैं और उनका नाम है सैयद हारून सुल्तान बुखारी। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो अपनी भाभी के खिलाफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ PTI के खिलाफ भी वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे लड़ रहे हैं। अब ये जो हारून सुल्तान बुखारी साहब हैं, ये माजी में जो बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें PTI की टिकट के ऊपर बासित सुल्तान बुखारी साहब की वालदा ने इलेक्शन लड़ा था, तो उस वक्त ये जो हारून सुल्तान बुखारी हैं उन्होंने अपनी वालदा के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। तो पहले अपनी वालदा के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ा उन्होंने, अब उन्होंने अपनी जो है भाभी के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि इस दफा मेरी जो वालदा है वो मेरे साथ हैं, क्योंकि मेरी वालदा की ये ख्वाहिश नहीं थी कि वो हुकूमत को छोड़ा जाए या फिर इमरान खान का साथ छोड़ा जाए। तो कुछ फैमिली पॉलिटिक्स भी है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। अगर ये जीतते हैं तो ये नून लीग में जाएंगे, ये PTI में नहीं जाएंगे। ये माजी में भी इनका नून लीग से रिश्ता है, तो अगर ये जीत जाते हैं तो ये नून लीग में जाएंगे। अगर उनकी भाभी जीतती हैं जो नून लीग की कैंडिडेट हैं, वो तो वैसे ही नून लीग में जाएंगी। यहाँ पे जो दीगर इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं या शख्सियात हैं, अगर आप उनकी बात करें तो उसमें चन्नू खान लगारी जो हैं वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। जो चन्नू खान लगारी हैं वो PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। इनके जो बेटे हैं खुरम सोहेल लगारी, वो इस वक्त करंट MPA हैं PTI के, और PTI के वो उन MPAs में शामिल हैं जो पहले तरीन ग्रुप के अंदर शामिल थे। उन्होंने कहा कि वो तरीन के साथ जा रहे हैं, लेकिन बाद में वो फिर उन्होंने इमरान खान साहब का साथ देने का फैसला किया। और वो जो बासित सुल्तान बुखारी साहब हैं उनके हवाले से इन्होंने वहां पे कोई रैलीज वगैरह भी निकाली, लोगों को जिसे आप कह सकते हैं कि वो लोटा भी कहा, और काफी कुछ आपको पता है जो सियासी माहौल है। तो ये जो लोग हैं ये सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त PTI के कैंडिडेट को, वहां पे मौजम जुतोई साहब को ये सपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक और वहां पे जो इन्फ्लुएंशियल शख्सियत है मलिक कसवर अहमद लंगड़ियाल, ये भी पहले PTI को सपोर्ट कर रहे थे। इनकी सपोर्ट हासिल थी PTI की क़यादत को और PTI के कैंडिडेट को, लेकिन अचानक फिर इनकी कुछ मुलाकातें हुई मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से, और इन्होंने फिर अपनी साइड चेंज कर ली और अब ये सपोर्ट कर रहे हैं नून लीग की जो कैंडिडेट हैं बासित सुल्तान साहब की जो वाइफ हैं, ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं।
اچھا اوور آل اگر آپ اس کو دیکھا جائے اس حلقے کی تو کچھ اور بھی اس میں امپورٹنٹ گروپس ہیں، ایون کہ جو لنگڑیال صاحب کے کچھ اپنے دوست وغیرہ ہیں، کچھ گروپس ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں گئے، وہ بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھا جائے تو اوور آل جو سچویشن ہے اس میں یہاں پہ آپ کو پی ٹی آئی کی سچویشن مضبوط لگتی ہے. جو وہ بیانیہ ہے نا لوٹوں والا، وہ جو بیانیہ ہے کہ خان کو دھوکہ دینے والا، وہ کافی زیادہ یہاں پہ کارآمد ثابت آ رہا ہے. بہت سی ویڈیوز وغیرہ بھی ہلکے سے ایسی آئیں کہ کسی کو لوٹا کہا جا رہا ہے، ویڈیوز اس طرح کی لوگ ایک دوسرے کو کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ پی پی 272 کی بات کریں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 60% چانس ہے تقریباً پی ٹی آئی کے جیتنے کا، 60%، اور تقریباً 40% چانس ہے پی ایم ایل این کے جیتنے کا. لیکن مقابلہ سخت ہوگا. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک دم سے ایزیلی آپ کو کوئی بھی جماعت جیت جائے گی. جو پی ایم ایل این کی کینڈیڈیٹ ہیں ان کے اپنے جو ہسبینڈ ہیں باسط سلطان بخاری، وہ 2018 کے انتخابات میں یہاں پہ ایم این اے کی سیٹ اور ایم پی اے کی سیٹ، دونوں سیٹیں انہوں نے آزاد الیکشن لڑ کے جیتی تھی، اور بعد میں پھر ایم پی اے کی سیٹ چھوڑ کے وہاں پہ اپنی والدہ کو الیکشن لڑوایا تھا. لیکن والدہ کے مقابلے میں ان کے اپنے بھائی آگے تھے، پر ان کی والدہ جیت گئی تھی. تو 60% چانس ہے جناب پی پی 272 میں پی ٹی آئی کے جیتنے کا. اچھا اگر آپ پی پی 273 کی بات کریں، یہ وہ حلقہ ہے جہاں پہ عمران خان صاحب نے جلسہ بھی کیا، اور یہاں پہ امپورٹنٹ شخصیات کو بھی بھیجا گیا الیکشن کمپین وغیرہ کروانے کے لیے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، اور نون لیگ کی بھی امپورٹنٹ شخصیات جو ہیں وہ یہاں پہ آئی ہوئی ہیں. لیکن یہاں پہ پہلے ایسے لگ رہا تھا کہ جو پی ایم ایل این ہے اس کو ایج حاصل ہے، لیکن جب سے وہاں پہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا ہے، جس قسم کی پی ٹی آئی نے وہاں پہ کمپین کی ہے، اس کے بعد لگتا ایسے ہے کہ تھوڑی سی سلائٹ ایج، زیادہ نہیں، تھوڑی سی پی ٹی آئی کو ایج وہاں پہ ملی ہے. اگر یہاں پہ آپ کینڈیڈیٹس کی بات کریں، جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ سید سبطین رضا بخاری ہیں. یہ بھی ایک امپورٹنٹ کینڈیڈیٹ ہیں اس حلقے کے 273 کے، اور ان کو ہرانا کسی بھی جماعت کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. اگر آپ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی بات کریں تو سردار یاسر عرفات خان جتوئی ہیں. اگین یہ بڑے امپورٹنٹ کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا بھی ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے. لیکن پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو برتری حاصل ہے، اور اگر آپ ماضی کی کارکردگی وہاں پہ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ جو پی ایم ایل این کے وہاں پہ کینڈیڈیٹ تھے ان کی کارکردگی کوئی اتنی بری نہیں تھی. اگر آپ پچھلے انتخابات کی بات کریں تو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ وہاں سے جیتے تھے 36,000 ووٹ لے کے تقریباً، اور جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے 14,000 ووٹ لیے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیپینڈنٹ تھے، 2 انڈیپینڈنٹ شخصیات ایسی تھیں جن میں سے ایک نے 24,000 ووٹ لیے تھے اور ایک نے جو ہے وہ 14,000 ووٹ لیے تھے. تو اب حلقے میں کون لوگ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کا بڑا اثر پڑے گا. جو مضبوط گروپس ہیں وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے نا اس سے بھی فرق پڑے گا. لیکن جو مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کی پوزیشن بھی کوئی اتنی کمزور نہیں ہے. اگر ان کی سپورٹ کی بات کی جائے تو عامر طلال گوپنگ جو ایم این اے ہیں، وہ سنا ہے کہ ان کا جو گروپ ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور کچھ دیگر اہم جو شخصیات ہیں حلقے کی وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. ان کی پوزیشن بھی جسے آپ کہہ سکتے ہیں پہلے تو بہت زیادہ مستحکم تھی. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو برتری حاصل ہے، وہ جیت جائیں گے. لیکن اس حلقے میں جب سے پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا ہے اس کے بعد کہا جا رہا ہے، اب مقامی سطح کے اوپر جن صحافیوں سے ہماری بات ہوئی جب ریسرچ کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ جلسے کے بعد بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو ہو سکتا ہے کہ اب سلائٹ ایج حاصل ہو. یہ 55% اور 45% والی صورتحال ہے. یہ واضح برتری حاصل نہیں ہے، لیکن اس حلقے کے اندر اب مقابلہ ہوگا. پہلے تو یہی کہا جا رہا تھا کہ یہاں سے پی ایم ایل این کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی پوزیشن مضبوط ہے، کیونکہ اس کو جو پی ٹی آئی کا آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کا پہلے ان کو جو سپورٹ تھی وہ کچھ حلقوں کی ابھی بھی ان کو سپورٹ حاصل ہوگی، کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سیٹ پی ٹی آئی کی تھی. اب وہ پی ایم ایل این کی طرف سے الیکشن وہاں سے لڑا جا رہا ہے. تو بڑا یہ کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے. لیکن ان جلسوں کے بعد اور وہاں پہ جو کمپین چلائی گئی، قاسم سوری صاحب کو بھی وہاں پہ بھیجا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ایریاز کے اندر یہ جو دونوں حلقوں کی بات کی ہے یہاں پہ پی ایم ایل این بھی بھرپور طریقے سے اپنی الیکشن کمپین لڑ رہی ہے. اور انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے اپنے لوگوں کو وہاں پہ بھیجا. اس میں خرم دستگیر صاحب کا نام بھی آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اہم شخصیات ہیں وہ بھی اس حلقے کے اندر
ان دونوں یہ جو حلقے ہیں وہاں پہ پی ایم ایل این کی جو اہم شخصیات ہیں وہ بھی وہاں پہ الیکشنز جو ہیں ان کو دیکھ رہی ہیں، وہاں پہ ان کو جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے کمپین وغیرہ کر رہے ہیں. تو اینی وے یہ دو حلقے ہیں جناب، پی پی 272 اور پی پی 273. پی پی 272 جو ہے وہ آلدو کہ ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہے جو الیکشن لڑ رہی ہے نون لیگ کی طرف سے، ان کی زوجہ الیکشن لڑ رہی ہیں لیکن وہ خود فور فرنٹ پہ ہیں. لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو برتری حاصل ہے، 60% پی ٹی آئی، 40% پی ایم ایل این. جو پی پی 273 ہے اس کی جو اوور آل صورتحال ہے، جو لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے، اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ پہلے پی ایم ایل این کو ایج حاصل تھی، اب جو ہے جلسوں کے بعد خان کی وہاں پہ کمپیننگ کے بعد اب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو تھوڑی سی ایج حاصل ہے. اگر وہاں پہ پی ٹی آئی ہارتی ہے تو وہ کوئی اتنے اچھمبے والی بات نہیں ہوگی، اور اگر وہ جیتتی ہے تو وہ بھی اب نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ اس کو تھوڑی سی ایج حاصل ہے. تو اگر ان انتخابات میں وہاں پہ بڑے پیمانے پہ کوئی گڑبڑ نہ ہوئی تو ایک حلقہ تو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جیتے گا اور دوسرے میں بھی وہ جیت سکتے ہیں، لیکن دونوں حلقوں میں مقابلہ سخت ہوگا. اور اگر کوئی بڑے پیمانے کے اوپر دھاندلی یا کرپشن ہوئی تو وہ سامنے آ جائے گی. بڑے پیمانے کے اوپر یہاں پہ دھاندلی کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو پھر اگر ہوتی ہے دھاندلی تو پھر بڑا شور پڑے گا. تو یہ ہے جناب پی پی 272 اینڈ پی پی 273 کی رپورٹ. اور یہاں سے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں دوسرے حلقے سے پی پی 272 کے، اور ان کا بھی بڑا امپورٹنٹ کردار ہوگا، اس لیے کہ وہ انڈیپینڈنٹ تو لڑ رہے ہیں لیکن وہ ووٹ کھینچیں گے بہت سارے ووٹ جو اس وقت مسلم لیگ نون کی کینڈیڈیٹ ہیں ان سے، کیونکہ وہ ان کی بھابھی ہیں. تو دیکھتے ہیں جناب کیا صورتحال ہوتی ہے. لیکن یہ دو حلقوں کی تھوڑی سی تفصیلات تھیں. کوشش یہ کی کہ زیادہ گہرائی میں جا کے زیادہ کمپلیکیٹ کر کے چیزوں کو آپ کو نہ بتایا جائے، سادہ الفاظ میں آپ کو بتایا جائے تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے. یہ نہ ہو کہ آپ اسی میں وہیں پہ گم ہو کے رہ جائیں کہ جناب ہونا کیا ہے. تو سادہ اس کی سٹوری جو میں نے آپ کو سنائی، سٹوری یہ ہے کہ دونوں حلقوں میں پی ٹی آئی کے جیتنے کا امکان ہے. ایک حلقے میں زیادہ امکان ہے، ایک میں تھوڑا کم امکان ہے. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.